میں نے جس آیت کو سرنامہ عنوان قرار دیا ہے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور میں نے اس لحاظ سے بھی اس آیت کو سرنامہ عنوان قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ مجلس ایک مرد مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جو واقعاً نہایت رحم دل اور مومن انسان تھا، لوگوں کی پریشانیوں میں مشکلات میں کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے اچھے برتاؤ کرتا تھا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں وہ سب کی مشکلات میں کھڑا رہتا تھا۔ جہاں اتنی ساری خوبیاں ہیں وہاں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مولا کا عزادار بھی تھا۔ واقعاً یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے خانوادوں کے لیے کہ وارث کا اس دنیا سے چلے جانا بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کی جگہ اور وقت کو معین کر دیا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص خواہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، وہ موت کو یقینی مانتا ہے، اور موت پر شک کرنے والے کو ہم احمق کہتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی موت سے فرار اختیار کرنے کی، لیکن وہ موت سے فرار اختیار نہیں کر پائے۔ دنیا کی مادی قوتیں مشرق سے لے کے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، دنیاوی امیدوں پر پانی پھیرنے والی موت، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے۔ موت ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور مومن کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے۔ موت نہ چھوٹوں پہ رحم کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، اور نہ دنیاوی ساہکاروں سے ڈرتی ہے، اور نہ بادشاہوں سے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوند عالم ہوتا ہے، موت دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک اور صالح لوگوں پہ رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ موت یہاں تک کہ میدان راہ حق میں جہاد کرنے والے کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر میں بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پہ ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور موت کے دنیا کے دیوانوں کو موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ دنیا کے دیوانوں کو موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ عزیزان محترم، جب موت آتی ہے تو انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، موت جب آتی ہے تو انسان کے اعمال کا رجسٹر بند، توبہ کا دروازہ بند،
جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے. تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً توبہ و استغفار کریں. کیوں یہ میں بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب انسان سے کوئی گناہ عمدن یا سہون سرزد ہوتا ہے اور جب انسان توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے تو اس کا وہ ایک کیا ہوا گناہ اسے دوسرے گناہوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے اور وہ اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو، تو اسے فوراً توبہ و استغفار کر لینا چاہیے تاکہ وہ دوسری گناہیں اسے دوسری گناہوں کی طرف ابھارے نہ. عزیزان محترم، موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا. اور آج ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے. اسی لیے ہمارے خدا نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ موت صرف حکم پروردگار ہے. موت صرف حکم پروردگار ہے. تو عزیزان محترم، اور جو انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم حالت احتضار کہتے ہیں، اور یہ آخری مرحلہ ہے جہاں شیطان کا ہاتھ انسان تک پہنچ سکتا ہے اور شیطان اس آخری مرحلے میں اپنی پوری کوشش پر روئے کار لاتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مختلف روایتوں کے ذریعے سے اور ہمیں آگاہ کرتے ہیں. اور کس لیے؟ تاکہ ہم اس آخری مرحلے میں شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہ سکیں، شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہ سکیں تاکہ شیطان اپنے ترکش کا آخری تیر اس پر چھوڑ نہ سکے. عزیزان محترم، بات بہت سنجیدہ ہے، میں جانتا ہوں ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. میں اس لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ آج لوگ موت سے غافل ہو گئے ہیں، موت سے غافل ہو گئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں واپس پلٹ کر نہیں جانا ہے. اس لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر انسان یہ سوچ لیتا کہ مجھے واپس پلٹ کر جانا ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اگر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اسے واپس پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. عزیزان محترم، یہ اس کا گناہ پہ گناہ کرنا بتا رہا ہے کہ وہ خدا کو بالکل فراموش کر چکا ہے، موت کو بالکل بھلا چکا ہے. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند. اور ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شیطان جو ہے ہمیں اس آخری مرحلے میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ ہم نے تو زندگی پوری جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ گزاری، آخر یہ آخری وقت میں کیسے شیطان ہمیں بھٹکائے گا؟ عزیزان محترم، روایتوں میں موجود ہے کہ شیطان جو ہے وہ آخری مرحلے میں انسان کو راہ حق سے بھٹکاتا ہے. روایتوں میں یہ بات موجود ہے. بھلے آپ نے پوری زندگی لا الہ الا اللہ ہی کہتے ہوئے کیوں نہ گزاری ہو، محمد الرسول اللہ ہی کہتے کیوں نہ گزاری ہو، لیکن عزیزان محترم، انسان
کو شیطان جو ہے انسان کو اس آخری مرحلے میں بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کرتا ہے تاکہ انسان اس آخری منزل پہ، اس آخری مرحلے پہ راہ حق سے راہ باطل کی طرف آ جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں دلیل کے طور پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ دستغیب اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ دیکھیے میری طرف متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ میں جلدی اپنی بات کو تمام کر دوں گا، اس لیے کہ میرے بعد جو ہیں میرے استاد محترم مولانا ناظم علی صاحب خیر آبادی خطاب فرمائیں گے، اور جو کہ وہ نماز کے بعد مجلس ہوگی، تو آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ میں جو ہے بات آسانی سے آپ تک پہنچا دوں۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایران میں ایک کسائی تھا، ایران میں ایک کسائی تھا، قصاب تھا، جو روزانہ اپنے مال کو بیچ کے پیسہ جو ہے اکٹھا کرتا تھا، اور وہ پیسے کو اکٹھا کر کے وہ اپنی ایک پوٹلی میں ڈال دیا کرتا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات محترم، اپنی پوٹلی میں ڈال دیا کرتا تھا، اور اسے جو ہے اس پوٹلی سے بڑی محبت بھی تھی، بہت ہی سنبھال کے رکھتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے 24 گھنٹہ اس پہ نظر ہی رہتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت CCTV کیمرہ نہیں تھا، تب بھی وہ 24 گھنٹہ اپنی کوشش یہی کرتا تھا کہ میری نظر اس پوٹلی سے ہٹے نہ۔ اور اتفاق سے ایک دن اس کا آخری وقت آیا، اس دنیا سے جانے لگا، یعنی جو حالت احتضار کہتے ہیں، جاکنی کا عالم جو کہتے ہیں۔ تو جب بیمار پڑا، اب یہ لوگوں نے یہ سوچا کہ بس اب یہ دنیا سے اب جانے والا ہے، تو کچھ بزرگان اکٹھا ہوئے کہ چلو اب اسے جو ہے کلمہ پڑھا دیا جائے، کلمہ پڑھا دیا جائے۔ تو کچھ بزرگان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھ ہمارے ساتھ لا الہ الا اللہ اس قصاب سے، تو وہ کہتا لا الہ الا اللہ۔ پھر بزرگان کہتے ہیں کہ دوہرا محمد رسول اللہ، پھر وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ پھر بزرگان کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ، لیکن عزیزان محترم جیسے ہی علی ولی اللہ کی نوبت آئی کہنے کی، اب وہ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے کچھ۔ انشاءاللہ صاحب عقل و فہم کا مجمع ہے، بات میری واضح ہو گئی ہوگی، لیکن بات بیان کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ جب اس سے کہا کہ علی ولی اللہ، اب وہ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے، زبان ہلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں، وہ لفظ جو ہے وہ زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم اچھا جب کچھ دیر گزر گئی، پھر اس سے کہا کہ بھائی کہہ لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر اس نے کہا محمد رسول اللہ، پھر جب دوسری مرتبہ جب کہا کہ علی ولی اللہ، لیکن اب جب علی ولی اللہ کہنے کی نوبت آئی، پھر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، وہ لکنت کرنے لگی، کہنا تو چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے۔ عزیزان محترم پھر کچھ دیر آرام کیا لوگوں نے، پھر اس کے بعد کہا اچھا آخری مرتبہ اور کوشش کر لیا جائے، آخری مرتبہ اور کوشش کر لیا جائے۔ جب تیسری مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب تیسری مرتبہ بزرگان نے کہا کہ علی ولی اللہ، ہائے کچھ کہہ رہا ہے عزیزان محترم، علی ولی اللہ، عزیزان محترم وہ کہنا تو چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے، ہائے کچھ کہہ رہا ہے عزیزان محترم، کہنا تو چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم اتفاق سے ہوا ایسا کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ توجہ سنیے گا، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ اگر انشاءاللہ اس واقعے سے آپ لوگ نے استفادہ کیا تو بچی ہوئی زندگی ہماری کامیاب و کامران کے ساتھ گزرے گی۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو وہ بزرگان جو اسے
آخری وقت میں کلمہ پڑھوانے آئے تھے، اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بتا کہ جب تو بیمار پڑا اور یہ لگا کہ اب تو اس دنیا سے جانے والا ہے تو ہم تیرے پاس آئے، تجھ سے کہا کہ بھائی تو کلمہ پڑھ لے، تو ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو نے دہرا لیا، پھر محمد رسول اللہ تو نے دہرا لیا، پھر علی ولی اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں اذان محترم، علی ولی اللہ، اسی طرح ہم نے 3 مرتبہ کوشش کی تجھ سے دہروانے کی، لیکن تو کہنا تو چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تو اذان محترم وہ قصاب کہتا ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا میں نے کہہ دیا، جب محمد رسول اللہ کہا تو میں نے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگ نے کہا کہ علی ولی اللہ کہو اور جب میں کہنا چاہتا تھا تو شیطان وہ میری پٹلی لے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا اگر تو نے کہہ دیا تیری اس پٹلی کو تباہ کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ تو اذان محترم کس طریقے سے شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اسی چیز سے بہکاتا ہے جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ دنیا میں اس چیز سے محبت کریں جس چیز سے شیطان ہمیں آخری وقت میں نہ بہکا پائے۔ صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ تو اذان محترم یہ حالت احتضار، اسی پہ بات چل رہی تھی کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں بہکائے، اور یہ وقت انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ وقت انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حالت احتضار سے مراد کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں اذان محترم، علماء کرام تشریف فرما ہے، حالت احتضار سے مراد کیا ہے؟ اذان محترم جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو حالت احتضار سے مراد ملک الموت یا اس کے آوان و انصار کا حاضر ہونا، چاہے ملائکہ رحمت ہوں چاہے ملائکہ عذاب ہوں، کس لیے؟ تاکہ انسان کی روح کو قبض کریں، اور یہ بہت ہی وحشت ناک مرحلہ ہے ایک مرنے والے کے لیے۔ خود ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، جس کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل کرتے اپنی کتاب بحر الانوار میں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159 حدیث نمبر 19 میں عرض کرتے ہیں امام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ 3 وقت 3 منزل مرنے والے کے لیے بڑی سخت ہے۔ ایک وہ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے۔ دوسرا جب مرنے والے کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، جب مرنے والے کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جب انسان کو حساب و کتاب کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اب چاہے وہ جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے۔ تو اذان محترم یہ وقت جو ہوتا ہے حالت احتضار کا انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو کیا حالت احتضار کا وقت تمام مرنے والوں کے لیے برابر ہے؟ نہیں اذان محترم، تمام مرنے والوں کے لیے یہ وقت برابر نہیں ہے، بلکہ جو نیک ہوتا ہے، جو اپنی زندگی خداوند عالم کے فرامین اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال پہ گزارتا ہے، اس کی جاکنی کا عالم آسانی سے گزر جاتا ہے، اور جو بد کردار ہوتا ہے اس کے لیے سختیاں اور پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر مرنے والا متقی اور مومن ہو تو فرشتے اس کی روح آسانی سے قبض کرتے ہیں،
میں نے یہ بات ایسی نہیں کہہ دیا، بلکہ خود قرآن مجید گواہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ملائکہ ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، اور جو نیکیاں تم نے دنیا میں انجام دی تھیں اس نیکیوں کے صلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں۔ ڈرتا کون ہے؟ جو اس دنیا میں گناہوں پہ گناہیں کرتا چلا جاتا ہے، اور محبت کون کرتا ہے؟ جو اس دنیا میں نیکیاں کرتا ہے۔ بھائی ڈر تو اسی بات کا ہے کہ جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، قبر میں کیا لے کے جائیں گے جو ہماری بخشش کا سہارا ہو سکے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، قبر میں جب فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا، جب پوچھا ہے تو میں کیا بیان کروں گا؟ ارے جب میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو بیان کرتا، امام کا نام نہیں جانتا لیکن میں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھس کے سمس وغیرہ حل بہت آسانی سے کر لیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے جانے محترم؟ آج ہمارے بچے دینی تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں، کہاں؟ دنیائی تعلیم کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بخشش کا سہارا ہے تو یہی تلاوت قرآن پاک ہے، یہی 14 معصومین ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن ہم آج IAS، PCS، ڈاکٹر، انجینئر بنا رہے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اسے قرآن کی بھی تعلیم دی جائے، اسے دینیات بھی بتایا جائے، اسے حالت ائمہ معصومین کو بھی بتایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم دنیاوی چکر میں بالکل پھنس چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں جانے محترم، بالکل آخرت ہماری نگاہوں سے ہٹ گئی ہے۔ اسی لیے اور جو لوگ اپنی زندگی ائمہ معصومین اور خدا کے فرامین پر رہ کے گزارتے ہیں وہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو موت سے ڈرتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو موت سے محبت کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو موت کو فنا سمجھتا ہے، موت کو فنا سمجھتا ہے، تو ایک گروہ وہ ہے جو موت کو انتقال سمجھتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو موت کو مٹ جانا سمجھتا ہے، تو ایک گروہ وہ ہے جو موت کو وسیلہ بقا سمجھتا ہے، وسیلہ بقا سمجھتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جہاں دنیا سے رغبت پائی جاتی ہے، تو ایک گروہ وہ ہے کہ جہاں آخرت سے رغبت پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جہاں موت کے نام پر انسان کے بدن میں یرغان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جس کے اکابرین اپنی زندگی میں اپنے قبر کی نشاندہی کر کے جاتے ہیں۔ توجہ سنیے گا عزیزان محترم، تو آخر جہاں لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے خوف زدہ ہیں، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو موت سے محبت کرتا ہے، جو موت کو آگے بڑھ کے گلے لگاتا ہے۔ عزیزان محترم وہ کون لوگ ہیں؟ تو عزیزان محترم خود قرآن ارشاد فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو ایک طرف موت سے فرار، موت سے ڈر، موت سے خوف، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو موت سے محبت۔ تو یہ للک کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ عزیزان محترم یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کو زیارت کا شوق ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں زیارت کا
شوق ہے، زیارت کی تمنا ہے، اس لیے ہر مومن کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد کون آئے گا، قبر میں کون آئے گا، روز محشر کون آئے گا۔ عزیزان محترم، ہمارا عقیدہ کسی فلسفی کی بحث سے لیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کسی مفکر کی فکر سے لیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کسی متکلم کے کلام سے لیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یا تو حکم خدا ہے یا سنت رسول ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ ہمارا عقیدہ یا تو حکم پروردگار ہے یا سنت رسول ہے۔ عزیزان محترم، ایسی نہیں یہ للک پیدا ہوئی موت کی، ایسی نہیں یہ محبت پیدا ہوئی، بلکہ ہر انسان کو معلوم، ہر مومن کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے، محشر میں علی آئیں گے، بخشش کے لیے علی آئیں گے۔ خود مولا فرماتے ہیں حارث ہمدانی سے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھائی، موت کے سکرات اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ حق نہ آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں محترم، موت کے سکرات اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ حق نہ آ جائے۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ تو عزیزان محترم، موت کے سکرات اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ حق نہ آ جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے نظر میں اگر یہ رسول کا قول نہ ہوتا کہ پروردگارہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑے، تو اب یہ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ موت کے سکرات اس وقت تک نہیں آتے جب تک حق نہ آ جائے، اور حق اس وقت تک نہیں آتا جب تک علی نہ آ جائے۔ موت کے سکرات اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ حق نہ آ جائے، اور حق اس وقت تک نہیں آتا جب تک مولا علی نہ آ جائے۔ اور خود کتابوں میں موجود ہے کہ پول صراط پر مولا کھڑے ہوں گے، نیچے جہنم ہوگی، پل کے اس پار جنت ہوگی، اور لوگ اپنے اعمال لیے ہوئے پل کو پار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے ہی پل کے قریب پہنچیں گے ویسے آواز آئے گی کہ ابھی سب کو روکو، ابھی روکو۔ کس لیے؟ کہ ابھی ان سے سوال و جواب ہونا ہے۔ تو عرض کریں گے کہ ارے ہم نے نمازوں پہ نمازیں پڑھی، روزوں پہ روزے رکھے، حج پہ حج کیے، اسی بیسس کا نہیں، جب تک کہ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی اس وقت تک پول صراط سے نہیں گزر سکتے۔ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، صواعق المحرکہ کتاب کا نام ہے، ہمارے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک پول صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ خود مولا علی اسے نوشتہ لکھ کے نہ دے دیں، اسے نوشتہ لکھ کے نہ دے دیں۔ تو عزیزان محترم،
پتا چلا کہ جب تک مولا علی اسے نوشتہ لکھ کے نہیں دیں گے اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، میں یہاں پر ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں مولا علی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ مولا علی لکھ کے دیں؟ ارے رسول کے لیے بھی کہہ دیتے، کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، رسول کے لیے یا اپنے لیے خود رسول فرما دیتے کہ بھائی میں جب تک میں لکھ کے نہ دوں گا کوئی پولے سراج سے گزر نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، شاید آواز آئے کہ دیکھو نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر بندوں میں آتا ہے، جو شریعت لے کر بندوں میں آتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جن لوگوں نے شریعت کو مان لیا انہیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو عزیزان محترم، جب تک مولا علی کی ولایت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو عزیزان محترم، آخر کیسے جنت تو خدا نے بنا، جنت یا جہنم خدا نے خلق کی ہے، جنت یا جہنم خدا نے خلق کی ہے۔ آخر ان اختیارات کو مولا علی کو، ان اختیارات کیسے مولا علی کو ملے؟ سوال ہوتا ہے عزیزان محترم۔ دیکھیے کہیں دور مت جائیے، آئیے نزدیک۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قاف کی، آیت پڑھوں؟ القیا فی جہنم کل کفارن انیس، کل کفارن انیس، کہ تم دونوں ڈال دو اپنے مخالفین کو جہنم میں۔ کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، جناب موسیٰ کے لیے ارشاد ہوتا القے، یعنی تم ڈالو کیا؟ عصا، کس کے؟ جادوگروں کے مقابل میں۔ القیا، القے واحد کا صیغہ، القیا تثنیہ کا صیغہ، القیا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تم دونوں، تو عزیزان محترم یہ تم دونوں ہیں کون؟ جب میں نے تفسیر پڑھی، فرمان صاحب حاشیہ، جب میں نے اس آیت کا دیکھا تو اس میں القیا یعنی تم دونوں ڈال دو، کون؟ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی، یعنی ان دونوں کو خداوند عالم نے اختیار دے دیا ہے کہ تم دونوں کو اختیار ہے کہ تم اپنے اپنے مخالفین کو جہنم میں ڈال دو۔ تو پتا چلا جو رسول کا دشمن ہوگا اسے رسول جہنم میں ڈالیں گے، جو علی کا دشمن ہوگا علی اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو کوئی بھی پل صراط سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اور آج ہم لوگ موت سے اتنا پریشان ہیں، ارے جس کا رہبر مولا علی جیسا ہو اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی عمل کرنا ہے کہ جو خداوند عالم نے ہمیں بتایا ہے۔ آج ہم موت سے اتنا پریشان ہیں، اتنا دور بھاگ رہے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے کو موت کے لیے آمادہ نہیں کیا ہے، اور موت تو لازمی شے ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، آپ کتنا بھی دور بھاگیں وہ آنا ہی آنا ہے، کتنا بھی دور بھاگیں۔ سب پریشان ہیں موت سے کہ آج دیکھیے کورونا وائرس کے نام سے بیماری، وبا اس کائنات میں چلی، ہم سب پریشان۔ کتنے بچاؤ کے کام کیے ہم لوگ نے یہ سال، نہ کسی سے ہاتھ ملانا، دور سے بات کرنا، ماسک لگانا، یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں، کس سے؟ بیماری سے۔
اور ایک سوال یہ کہ آپ یہ سوچ سکتے تھے یہ چلتی پھرتی دنیا کیا منٹوں میں رک جائے گی؟ نہیں اذان محترم، لیکن یہ خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اپنے کو موت کے لیے آمادہ کر لو، موت کے لیے آمادہ کر لو۔ اور ہمارے دل میں ساتھ ساتھ یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آخری امام سے ملاقات بھی کریں۔ ملاقات کب کریں گے؟ جب ہم اپنے کو گناہوں سے پاک رکھیں گے، اپنے کو گناہوں سے پاک رکھیں گے، مولا ہم سے خود ملاقات کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے کو اس قابل بنائے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ تہران میں ایک ذاکر تھے، مجلس پڑھ کے جب منبر سے اترے تو ان کے پاس ایک شخص آیا، بہت ہی پریشان، پیر میں چپل نہیں، بال بکھرے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، آستین چڑھی ہوئی۔ تو اس حالت میں دیکھ کے جو ذاکر صاحب تھے انہوں نے پوچھا خطیب صاحب نے کہ آخر کیا بات ہے، اس طرح تم پریشان کیوں ہو؟ ان کے جاننے والوں میں سے تھے اور بہت بڑے آدمیوں میں سے تھے، یعنی سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیاوی زبان میں مالدار تھے۔ وہ اس حالت میں خطیب صاحب نے پوچھا آخر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو اس طرح؟ کہا حضور آج ایک واقعہ ہو گیا ساتھ میں۔ کیا ہو گیا؟ میں روزانہ وہ شخص جو حالت پریشان میں خطیب کے پاس کہتے ہیں کہ میں روزانہ دعا کرتا تھا کہ پروردگارہ میری ملاقات ہمارے آخری امام سے کروا دے۔ آج اتفاق سے میں گھر میں تھا اور میری ڈور بیل بجی۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو شہروں میں رہیں، اور شاید یہاں بھی وہ سسٹم ہو گیا ہے ڈور بیل، یعنی لیکن وہاں پہ ایران میں آئی فون چلتا ہے، یعنی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باہر انسان ہے، بٹن دبائے گا اندر اس کی تصویر آ جائے گی کہ باہر کون کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ زیادہ تر جو ہے یعنی گوارا نہیں کرتے، باہر وہیں سے بات کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ڈور بیل بجی اور اس نے اندر ریسیور اٹھایا، اسکرین چالو ہو گئی، تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک شخص پورے سفید لباس پہنے ہوئے، چہرہ اتنا روشن کہ اس سے زیادہ چہرہ روشن میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اس طرح نور برس رہا تھا۔ اور میں نے پوچھا کون؟ تو جواب آیا میں مہدی ہوں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب جیسے ہی نام سنا پریشان، بس آخری بات ربط مصائب، پریشان کہ آخری امام دروازے پہ۔ اب اس نے اپنے گھر میں نظر ڈالی تو کیا دیکھا، ایک طرف ٹی وی رکھی ہے، ایک طرف لیپ ٹاپ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، ایک طرف فلاں چیز رکھی، ایک طرف فلاں۔ اب کوشش کر رہا ہے کسی طرح یہ سارے سامان کو چھپا دوں۔ تو وہاں پہ تہہ خانہ ہوتا ہے، ایران میں جتنے بھی قریب گھر بنتے ہیں اس میں تہہ خانہ ہوتا ہے، تو ساری چیزیں جلدی جلدی۔ کہا مولا صرف 10 منٹ دیجئے، اب بھی میں باہر آ رہا ہوں، ابھی فوراً باہر آ رہا ہوں، صرف 10 منٹ دیجئے مجھے۔ کتنا؟ 10 منٹ دیجئے، میں باہر آ رہا ہوں۔ اب وہ فوراً ریسیور رکھ کے سارے سامان کو ہٹا رہے، کوئی ایسی چیز باہر نہ رہ جائے جو خلاف ادب ہو۔ اب عزیزان محترم، اب وہ شخص جب کسی طرح جتنا بھی اس سے ہو سکا سامان کو اکٹھا کیا، تہہ خانے میں ڈال کے جب دروازے پہ گیا اور دروازہ کھولا تو کوئی نہیں، دروازہ کھولا تو کوئی نہیں۔ اب اس نے کوشش کی تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ شاید امام اس طرف مڑے ہوں۔ تو جیسے ہی وہ آگے مڑتا ہے، کوچے سے اس طرف گھومتا ہے، تو کیا دیکھا کہ امام جا رہے ہیں۔ وہ ہانپتے ڈانپتے پریشان امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا، میں نے کہا 10 منٹ، میں آ ہی رہا تھا مولا، اور دیکھا امام زارو قطار رو رہے تھے۔ امام زارو قطار رو رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں جس کے بھی دروازے پہ گیا،
میں جس کے بھی دروازے پہ گیا سب نے کہا مولا 10 منٹ، مولا 10 منٹ، مولا 10 منٹ۔ تو جب میں ظہور کروں گا تب بھی کہو گے 10 منٹ؟ تو عزیزان محترم، اپنے کو آمادہ کر لیجئے۔ خود مولا فرماتے ہیں میرا ظہور اچانک ہوگا، میرا ظہور اچانک ہوگا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اگر موت کسی کے سامنے بے بس ہوئی ہے تو وہ ذات حسین ابن علی کے سامنے۔ شاعر نے بھی کیا بہترین شعر کہا ہے کہ موت تو مارتی ہے، موت کو مارا کس نے؟ موت تو مارتی ہے، موت کو مارا کس نے؟ موت کو مار کر شبیر خدا تک پہنچا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہید و شہدا، خانوادوں کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے وارث کا چلا جانا۔ اگر واقعی اہل بیت کا غم نہ ہوتا تو ہمارے غموں کا کوئی علاج نہ ہوتا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بعد رسول اہل بیت پہ وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خود شہزادی مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ابھی شہادت گئی ہے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد وہ ظلم مجھ پہ ہوئے ہیں کہ اگر دن پہ پڑھتے تو سیاہی میں تبدیل ہو جاتے، اور اے بابا وہ ظلم مجھ پہ پڑے ہیں کہ اگر پہاڑ پہ پڑتے تو پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہید و شہدا، آپ خود تصور کیجئے کہ اگر کسی کی پسلی پہ ہلکی سی چوٹ لگ جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے شہزادی نے کس طرح برداشت کیا؟ پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن مولا علی سے کبھی شکایت نہیں کی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، محسن شکم میں شہید ہو گئے لیکن اس کی شکایت نہیں کی۔ جب غش آفاقہ ہوا تو اسما سے پوچھا ارے ابو الحسن کہاں ہے؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہید و شہدا، بعد رسول مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر شہر میں پھرایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ سن 60 ہجری 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ کو الوداع کہا، کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے۔ 4 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ ارے 7 محرم آئی، ارے چھوٹے چھوٹے بچے آواز استغاثہ بلند کر، اے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ارے کوزے سوکھ گئے ہیں، ماں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی، ایک ایک انصار اپنی جان قربان کر رہے۔ جب سب انصار شہید ہو چکے، گود کے پالے آگے بڑھتے ہیں، گود کے پالوں نے قربانی پیش کر دی۔ آزاداران مظلوم کربلا، اب کوئی نہ رہا سوائے امام حسین کے۔ امام حسین اپنے دلدل پہ سوار ہوتے ہیں، میدان کارزار کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایڑ لگاتے ہیں لیکن دلدل نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے میرے اسب با وفا، ارے میری آخری سواری ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہ ہوگی۔
زبانی میں کہا اے آقا میری کیا مجال کہ میں آگے نہ بڑھوں. ارے ذرا میرے سمو کی طرف دیکھیے. ارے 4 سالہ بیٹی آپ کی میرے سمو سے لپٹی بین کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. اس لیے صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. مجھے پانی نہیں چاہیے. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہید الشہداء، امام میدان کارزار کی طرف چلتے ہیں. امام کا سر تن سے جدا ہوا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، پانی نیزوں اچھلنے لگا. شہزادی دوڑتی ہوئی عابد بیمار کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا سجاد ارے کیا قیامت آ گئی ہے. عزاداران مظلوم کربلا اتنا کہنا تھا. امام اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فوفی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا. اب جو پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے فوفی اماں وہ دیکھیے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. اے فوفی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئیں، ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر سے بابا کا سایہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ظفر عباس ابن علی احمد کی پاک ارواح کو ایصال کر دیں.